السلام علیکم دوستوں، ناظرین، آپ سب کا ہمارے چینل فیضان کلاسز پر استقبال ہے۔ آج ہم لوگ فرار افسانہ درخت افسانہ جو کہ اس کتاب کا تیسرا چیپٹر اور دوسرا افسانہ ہے، اس کے مختصر سوالات کو حل کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھے، یعنی کہ ان کے بارے میں 5 جملے لکھے۔ تو جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سمیجی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے IAA، 1929 میں نفسیات کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا اور 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں مہارضی طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مفرد ہوئے اور 1976 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ ریٹائر ہو گئے، ملازمت میں اس کام کا۔ دوسرا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی نفسیات کا ذکر کیجیے۔ تو ان کا جو موضوع تھا وہ نفسیات تھا، تو ان کے نفسیاتی موضوع کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی جوائے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کی نفسیاتی مجموعوں کا یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، محمود کے کردار پر 5 جملے لکھے۔ محمود ایک لڑکا ہوتا ہے فرار افسانہ میں، اس کے بارے میں اس نے جو اس کہانی میں کردار کیا ہے اس کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتا ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتا ہے، جذباتی رہتا ہے، اور عام نوجوان کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثال زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ اچھے سے رہنا چاہتا ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی خراب کام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بے جا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور منفرد کر دیتا ہے، یعنی عورت سے نفرت کر دیتا ہے۔ اس نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد وہ اچھی ملازمت میں داخل ہونے کے بعد جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنانہ خانہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نکتے نے اسے اعزازی فرائض سے خود فزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ تو یہ طویل سوالات کا پہلا ہے۔ اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کریں گے، یہ آخری اور بھی سوال ہیں لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ تو جواب ہے، سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ تو یہ آبجیکٹو میں پوچھ دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سید محمد محسن کا کون سا مجموعہ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا، تو وہ انوکھی مسکراہٹ ہے۔ اس مجموعے کے بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن
کی ایک ایسی نوعیت کی ہیں، خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ۔ ڈاکٹر محمد محسن کی ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔